انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ نمرود نے کہا تھا نعوذ باللہ کہ میں تمہارے خدا کے خلاف لڑوں گا، اور پھر ایک فوج تیار کی، آسمان کی طرف تیر انداز بھیجے گئے کہ آسمان کی طرف پہاڑی پہ کھڑے ہو کے تیر چلاؤ کہ نعوذ باللہ خدا کو قتل کرنا ہے۔ کیا ہوا پھر؟ کیا پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ چلو جا کے نمرود کی طبیعت ٹھیک کرو۔ مچھر آیا، نمرود کے ناک میں گھسا، دماغ میں چلا گیا، اپنے سر پر منہ پر تھپڑ مارتا تھا کہ یہ مچھر مر جائے کسی طرح جو اندر گھس گیا ہے۔ پڑھیے تاریخ کا وہ بادشاہ جو کہتا تھا مجھ سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں ہے، جو کہتا تھا مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی، جو کہتا تھا میرے پاس سب سے زیادہ اقتدار ہے، جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ نعوذ باللہ میں خدا کو مار دوں گا۔ ایک مچھر جب ناک میں سے دماغ میں گھس گیا، وہ مچھر باہر نہیں آیا، اور اس وقت تک باہر نہیں آیا جب تک نمرود کی پاگل ہو کے موت نہیں ہو گئی۔ اللہ نے دکھایا کہ جو لوگ غرور کرتے ہیں ان کے لیے تو خدا کا بنایا ہوا ایک مچھر ہی بہت ہے۔ تو یہ بیماری نہیں پالنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اپنے کو ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے، اور سب سے بڑا متکبر کون ہے؟ سنو، یہ بھی سنو، سب سے بڑا متکبر کون ہے؟ سب سے بڑا نالائق کون ہے؟ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ دولت مند نہیں، حسن والا نہیں، اقتدار پہ بیٹھا ہوا نہیں، کوئی بڑا افسر بھی نہیں، کوئی وزیر بھی نہیں۔ سب سے بڑا متکبر وہ نمازی ہے، وہ دیندار آدمی ہے جو نماز تو پڑھتا ہے، قرآن تو پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو کرتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا وہم ہے کہ میں ان سب سے اچھا ہوں، میرے سے اچھی نماز کسی کی نہیں، میرے سے اچھا قرآن کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ سب سے بدبخت متکبر ہے۔ اللہ کی پکڑ سب سے پہلے اس پر آئے گی کہ تو کون ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا، پتہ نہیں ان نمازیوں میں سے کس نمازی کی وجہ سے تیری نماز قبول ہوتی ہے۔ تکبر نہیں کرنا ہے، غرور کلا۔ وہ کہتے ہیں نا، غرور کرنے والا اگر امیر ہو تو ایک گناہ، اور اگر فقیر تکبر کرے تو 2 گناہ۔ امیر تو اس لیے تکبر کر رہا ہے اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ فقیر جب تکبر کرتا، کچھ نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو دھتکارتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کوئی کچھ دینے لگتا ہے اس کے سامنے بری بات کہتا ہے، اس کے پیسے پھینک کے مارتا ہے، اللہ کو اس پہ ڈبل ناراضگی ہے کہ ایک تو پہلے سے تو پریشان ہے، اور جب تیرے مدد کے لیے کوئی بندہ آیا تو اس کی بے عزتی کر کے اپنے آپ کو مغرور ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو جو بندہ دیندار ہو اس کو تو زیادہ عاجزی والا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو مسجدوں میں ماشاءاللہ جڑے پرانے بوڑھے ہیں نا، کئی، سب کو نہیں کہتا ہوں، کوئی نواں جوان منڈا نماز پڑھنا آ جائے، اچھا بھائی تو کدھر سے آ گیا آج؟ یہ دوسرے کی بے عزتی کرنا تکبر نہیں؟ بھری مجلس میں کسی کو ذلیل کرنا تکبر نہیں؟ خدا کے گھر میں خدا کے بندے اپنے رب کے منانے کے لیے جس طرح مرضی آئے، تو نوکر ہے گھر کا، نوکروں کو کیا اختیار کہ وہ مالک کے دوستوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے پھرے؟ کس نوکر کو یہ اختیار ہے بتاؤ؟ جو مسجدوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ مسجد کے نوکر ہوتے ہیں۔ کوئی نوکر ایسا ہے دنیا میں کسی شو روم کے اندر، کسی کمپنی میں، کسی سرکار میں کہ اس نوکر کے سامنے اس کے مالک کے دوست آئیں تو ان سے بدتمیزی کر دے؟ ہے کوئی ایسا نوکر؟ یہ کیسے نوکر ہیں کہ مالک کے دوست اپنے رب سے بات کرنے آتے ہیں تو یہ نوکر ہی ان سے پنگا لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تم ہماری مرضی سے بیٹھو گے، ہماری مرضی سے پنکھا چلے گا، ہماری مرضی سے استنجا خانہ کھلے گا۔ ان نوکروں کو یہ تمیز آ جانی چاہیے کہ اگر اپنی نوکری ایمانداری سے کرو گے تو انعام پاؤ گے، اور اگر ایمانداری سے نہیں کرو گے تو مالک کے دوست تو 2 منٹ کے لیے ناراض ہوتے ہیں، اگر مالک ناراض ہو گیا پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے، پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ آسان نہیں ہے، اللہ کے گھر کی مجاوری کرنا آسان نہیں ہے۔ مجاوروں کا تکبر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، دینداروں کا تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں۔
اسی لیے تو ان کو ریاکار کہا گیا کہ بھئی ریاکاریاں کرتا ہے. اجی صبح تہجد میں اٹھا تھا, لوٹا نہیں ملا, تجھے کس بدبخت نے پوچھا کہ تو بتا تہجد میں اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا بھائی. پھر تو آج کل لائف کی سہولت آ گئی ہے. اگر زیادہ تکبر کی بیماری ہے اور تہجد دکھانی لوگوں کو, صبح رات کو 2-2:30 بجے ہی لائیو ہو جا کرو کہ بھائی میں وضو کرنے لگا ہوں, تہجد کی نماز پڑھوں گا. یہ اعمال انسان کے اچھی چیزوں کو, یہ چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی, تباہ کر دیتی, ختم کر دیتی ہیں بالکل. عاجزی والے بندے بننا. ایک بادشاہ جا رہا تھا, ہارون رشید خلیفہ, اور وہ گزرا ایک باغ کے پاس سے, بچے کھیل رہے تھے, اور پھر ایک بچے نے جو آم کے درخت پر پتھر مار رہا تھا, اس نے ایک بڑھیا سا روڑا دیکھا. بچے شرارتی ہوتے, اس نے ٹکا کے مارا, بادشاہ کے آ کے چھاتی پر لگا روڑا. تو ساتھ میں سپاہی بھی تھے, ملازمین بھی تھے, وزیر بھی تھے. بادشاہ کے جب روڑا لگا تو اس کو پکڑنے لگے, تو بادشاہ نے اپنے گھوڑے کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا, اشرفیوں کی ایک تھیلی نکالی اور پوری طاقت سے اس بچے کی طرف پھینک کے ماری. سپاہیوں کو روک لیا. وزیر اعظم نے پوچھا کہ جناب علی, یہ بچے نے آپ کو پتھر مارا ہے, آپ اس کو اشرفیوں کی تھیلی پھینک رہے ہیں انعام کے طور پر. اور فرمایا یہ بات سنو یار, یہ بچے اگر آم کے درخت پر, اگر کھجور کے پیڑ پر, کسی پھلدار درخت پر پتھر مارتے, اوپر سے کیا آتا؟ بادشاہ حضور پھل آتا. فرمایا پھر جس کو جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ وہی دیتا ہے. میں بادشاہ ہوں, انہوں نے جب میرے پتھر مارا ہے تو میں ان کو اشرفیاں ہی دے سکتا ہوں, میں پتھر کے مقابلے میں پتھر نہیں ماروں گا. اس لیے بعض لوگوں کو آپ جب دیکھتے ہیں نا, ذرا سی بات پر گالی دیتے ہیں, ذرا سی بات پر بدتمیزی کرتے ہیں. چائے کے کپ میں اگر چائے ہوگی تو وہ چھلکے گی, دودھ ہوگا تو وہ چھلکے گا, زعفران ہوگا تو وہ چھلکے گا. یہ بھی چائے کا کپ ہے, یہ چھاتی ہماری چائے کا کپ ہے. جب کوئی دھکا مارتا ہے نا ہمیں, جو اس کے اندر ہے بس وہی نکلتا ہے. اس کے اندر محبت ہے, اس کے اندر رحم ہے, اس کے اندر اللہ کی دی ہوئی مہربانی ہے, اس کے اندر رسول اللہ کی سنتیں ہیں. تو یہ کہتا کوئی بات نہیں بھائی صاحب, کوئی بات نہیں میرے بچے, کوئی بات نہیں اماں جی, کوئی بات نہیں بیٹا جی. اور اگر اس کے اندر غرور ہے, اس کے اندر تکبر ہے, اس کے اندر برائیاں ہیں, اس کے اندر حرام کا مال ہے, تو جیسے ہی تھوڑا سا دھکا لگتا ہے یہ تو بری بری گالیاں منہ سے نکالنے لگتا ہے. تو اس کا قصور نہیں ہے, جو اس کی چھاتی کے اندر ہے بس وہی نکل رہا ہے. چھاتی دھو کے صاف کر لو انشاءاللہ. اس میں عطر بھرے محمد رسول اللہ کے درود پاک کا, رسول اللہ کے درود پاک کا عطر بھریے. صبح شام درود شریف پڑھیں, غصہ بھی گیا, برکت بھی آ جائے گی, زبان میں سے گندگی بھی نکل جائے گی. صبح شام درود پڑھیے, تکبر بھی ختم ہو جائے گا. اللہ بہت نوازیں گے, کاروبار میں بھی, اولاد میں بھی, رزق میں بھی, ہر شے میں. ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, اگر کچھ بھی یاد نہ رہے تو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ کالی کملی والے پر درود پڑھنا ہے. لمبا درود نہیں پڑھ سکتے تو بس اتنا پڑھیے, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے چاہا اللہ آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ والوں کو بھی اور درود پاک کی برکتوں سے اس بیماری سے بھی اللہ شفا عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.